الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شأن حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. جہاں کھڑے رہیں الحمد لله الذي ابدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. سبحان الله. کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. یہ نقطہ میں نے سیکھا بلحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے. چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین بناست حسین. سر داد و لداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نظرانہ یقین پیش ایک بار اور حدیث رات پیش فرمائیں. قسم ہے زمانے کی
تمام انسان گھاٹے میں ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل انجام دیے، حق و صبر کی وصیت کرتے رہے، قسم ہے زمانے کی، گردش لیل و نہار شاہد ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں۔ آپ سوچیں گے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جاتی جب انسانوں کو رہنے کا سلیقہ نہیں تھا، جب انسان تہذیب و تمدن سے کوسوں دور تھا، جب انسان جنگلوں میں بسیرا لیتا تھا، جب انسان پہاڑوں کی گھاٹیوں میں زندگی گزارتا تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی معیار، نہ رہنے سہنے کا کوئی معیار، نہ زندگی کا کوئی اونچا معیار، ایسے وقت میں اگر یہ کہا جاتا کہ انسان گھاٹے میں ہے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، مگر آج کا انسان گھاٹے میں کہاں ہے؟ آج کا انسان تو ترقی کر رہا ہے، آج کا انسان تو کامیابی کے راستوں سے گزر رہا ہے، آج کا انسان فضاؤں میں تیر رہا ہے، آج کا انسان دریا کا کلیجہ چیر رہا ہے، آج کا انسان چاند پر دستک دے رہا ہے، آج کا انسان مریخ پر کمندے ڈال رہا ہے، آج کا انسان شعاعوں کی تسخیر کے منصوبے بنا رہا ہے، آج کا انسان ایٹمی تجربات کے دور کا انسان، ریڈیائی اکتشافات کے دور کا انسان۔ اس کے دسترخوان کو دیکھو تو کیا ہی شاندار دسترخوان ہے، پہناوا دیکھو، لباس دیکھو، شیش محل میں رہنے والا انسان، لال قلعے میں بسیرا لینے والا انسان، سنگ مرمر کے ایوانوں میں زندگی گزارنے والا انسان، کیسے ہم کہہ دیں کہ انسان گھاٹے میں ہے؟ انسان تو کامیاب ہے، انسان تو عزت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، انسان تو پرواز کر رہا ہے، کیسے کہہ دیا آپ نے؟ مگر دوستو، اس کے باوجود کہ انسان ان ساری ترقی کے راستوں کو طے کر رہا، قرآن کہہ رہا والعصر ان الانسان لفی خسر، نہیں، انسان تیر رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے، چاند پر پہنچ رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے، مریخ پر کمندے ڈال رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے، ایٹمی تجربات کر رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے، ریڈیائی اکتشافات کر رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے۔ قرآن کا انسان گھاٹے میں۔ تو چند منٹوں میں سمجھا دوں کہ معاملہ کیا ہے۔ انسان گھاٹے میں تو پہلے ہم آپ کو بتائیں، یہ پیکر، یہ مجسمہ جسے ہم انسان کہتے ہیں، اس میں دو چیزیں اور دونوں کے دو تقاضے، دونوں کے دو تقاضے، ایک ہے جس کو کہتے ہیں جسم اور ایک ہے روح۔ روح کے تقاضے اور ہیں، جسم کے تقاضے اور ہیں۔ اچھا، اور بھی آسان کر دیں، ایک ہے اس کے اندر حیوانیت اور ایک ہے اس کے اندر انسانیت، دو چیزیں۔ ایک وہ ہے جس کی تعبیر ہم کہتے ہیں انسانیت، کسی کو غیر اخلاقی عمل کو انجام دیتے ہوئے جب دیتے ہیں تم میں انسانیت نہیں، انسانوں جیسی بات کرو، انسان بنو، تو وہ کیا چیز ہے جسے ہم انسان کہہ رہے ہیں؟ تو ایک ہے انسانیت، ایک ہے حیوانیت۔ تو کچھ انسانیت کے تقاضے ہیں اور کچھ حیوانیت کے تقاضے۔ حیوانیت کے تقاضے کیا ہیں؟ دوسرے حیوان جس بات میں آپ کے شریک ہوں وہ آپ کی انسانیت کا تقاضا نہیں، وہ آپ کی حیوانیت کا تقاضا۔ چونکہ آپ بھی حیوان ہیں تو دوسرے حیوان جس بات میں آپ کے شریک ہوں وہ آپ کی حیوانیت کا تقاضا۔ اب دیکھیں دوسرے حیوانوں کی زندگی دیکھو، کھانے پینے کی انہیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو کھانا پینا یہ آپ کی انسانیت کا مطالبہ نہیں ہے، یہ آپ کی حیوانیت کی پکار ہے، یہ آپ کی حیوانیت کی خواہش ہے۔
दूसरे हैवानों को भी खाने पीने की जरूरत है। जाड़े और गर्मी के मौसमों से अपने को बचाना, दूसरे हैवानों को भी ये बात है। फिजाओं में तैरना, दूसरे हैवान भी तैर रहे हैं। दरिया का कलेजा चीरना, दूसरे हैवान भी चीर रहे हैं। तो ये उड़ना, ये इंसानियत का तकाजा नहीं है, ये हैवानियत का तकाजा है। ये तैरना, ये इंसानियत का तकाजा नहीं, ये हैवानियत का तकाजा है। और अपने दुश्मनों से लड़ना, मुकाबला करना, कमजोरों को दबा देना, ये हैवानियत का तकाजा है। दूसरे हैवान भी यही कहते हैं। हर बड़ा हैवान छोटे को दबाता है, हर बड़ा जानवर छोटे को निगलता है। तो ये दबाना, जेर करना, गलबा हासिल करना, ये आपकी हैवानियत का तकाजा है। फिजा में उड़ना, ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत, ये हैवानियत है। कुर्बान जाओ कुरान के ऊपर, उसने ये नहीं कहा है कि इंदल हैवान लफी खुस्र, उसने ये नहीं कहा है इंदल हैवान लफी खुस्र, उसने ये नहीं कहा कि हैवान घाटे में है। हैवान कहाँ घाटे में है? हैवान तो फिजाओं में उड़ रहा है, हैवान तो दरिया का कलेजा चीर रहा है, हैवान तो एटमी तजर्बात कर रहा है, हैवान रेडियाई इंतशाफात कर रहा है, हैवान परवाज कर रहा है, हैवान अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर रहा है, हैवान तो तरक्की कर रहा है। इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में है। ये फिजाओं में उड़ने वाला हैवान है, ये चांद पे जाने वाला हैवान है, ये मरीख पर कमंदे डालने वाला हैवान है। इसने अपनी कामयाबी से समझी। अरे फिजाओं में तैरना अगर ये कामयाबी है तो मक्खी और मच्छर तुमसे पहले कामयाब हो चुके। उड़ करके बने भी तो मक्खी बने, परवाज किया तो मच्छर बने, दरिया का कलेजा चीरा तो मछली बने। अरे मछली का तो हाल ये है, बेखतर दरिया में तैरती है और तुम्हारा तो मामला डावाडोल रहता है। वहां जब मौजें आती हैं तो मछली की रफ्तार बढ़ जाती है, हवा तेज होती है तो मच्छर की परवाज बढ़ जाती है जरा। और आपका हाल ये जब, तो ये सब चीजें कामयाबी नहीं, फिजाओं में तैरना कामयाबी नहीं। मेरी छठी हित कभी कभी कहती थी कि ये अरबों खरबों डॉलर खर्च करके लोग चांद पर गए। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। मैं तो और बहुत ही गहराई में भी नहीं जाता। बस इतनी बात लोगों से कह देता हूं कि जो लोग पहुंचे वही तो बयान करते हैं कि हम पहुंचे, और तो कोई रवायत नहीं। बयान करने वाले वही है ना, हम पहुंचे। अच्छा साहब, अगर वो आपके यहाँ आए और ये कहें कि मौलाना साहब हमने ईद का चांद देख लिया, उनके कहने से आप मानेंगे? वो देख ही तो सकते हैं ना। आके कहें हमने मौलाना ईद का चांद देख लिया, उनके कहने से आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो जब उनके कहने से हम ईद का चांद मानने को तैयार नहीं, तो उनके कहने से चांद का पहुंचना कैसे मान लें? मगर मान ही लोग पहुंचे, उन्हीं से पूछो, उन्हीं की रवायत, अरबों खरबों डॉलर खर्च करके पहुंचे। क्या लाए इस दुनिया के लिए? क्या लाए इस बेचैन दुनिया के लिए? क्या लाए इस मुस्तरिब दुनिया के लिए? क्या लाए इस तड़पती हुई दुनिया के लिए? क्या लाए? चैन ले आए, सुकून ले आए, करार ले आए? तो जवाब देते हैं खाक ले आए। वहां से गए पत्थर ले आए। बेवकूफो, हमारी धरती पर पत्थरों की क्या कमी थी कि बोझ और बढ़ा दिया। कुछ ताज्जुब नहीं कि चांद भी देख के हंसता होगा, चांद भी देखकर हंसता होगा कि आ रहे हैं दुनिया के अहमक लोग हमारे पास इज्जत लेने के लिए, कामयाबी लेने के लिए आ रहे हैं। कुछ ताज्जुब नहीं कि चांद की जुबान हाल ये कह रही हो, अरे नादान, तू इज्जत लेने कहाँ आया है? इज्जत लेना है तुझे तो उससे इज्जत तुझे मिलेगी जिसके इशारे से मैं भी टुकड़े हो गया। इज्जत लेना है तो उससे इज्जत लो जिसने बिलाल हबशी को इज्जत दिया, जिसने सुहैब रूमी को इज्जत दिया, जिसने सलमान फारसी को इज्जत दिया। यहाँ का है तो इस परवाज से ये इंसानियत की कामयाबी नहीं। इंसान खाने पीने से नहीं बढ़ता, ये तुम्हारी हैवानियत है जो तरक्की कर रही है। फिर इंसान कैसे? इंसानियत की तरक्की
صرف ایمان اور نیک عمل. انسانیت ترقی ایمان اور نیک عمل، روحانیت کی ترقی اسی سے. اور واقعی دوستو، اسلام ساری دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے آیا. آیا کامیاب کرنے کے لیے. تو اگر ایسا وہ اصول دے دے کہ صرف کھانے پینے ہی سے آدمی کامیاب ہوتا ہے، تب تو غریبوں کے لیے اسلام ہوگا ہی. اگر کہہ دے کہ کامیابی تخت سے وابستہ ہے، تو چٹائی پر بیٹھنے والوں کو کیا ہوگا؟ اگر کہہ دے شاہی سلطنت و تمطراق سے کامیابی وابستہ ہے، تو بیچارے سادہ لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ تو اسلام نے ایسا اصول دیا ہے کہ کھانے والے بھی کامیاب ہوں، بھوکے بھی کامیاب ہوں، پینے والے بھی کامیاب ہوں، پیاسے بھی کامیاب ہوں، گھر میں رہنے والے بھی کامیاب ہوں، گھر چھوڑنے والے بھی کامیاب ہوں. اس لیے کہ کامیابی کا معیار اب صرف ایمان اور نیک عمل. ایمان اور نیک عمل. میں اس موضوع کو اور زیادہ آگے بڑھانا نہیں چاہتا، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بس میں کچھ کامیاب لوگوں کی یاد آپ کے سامنے کہ کامیاب کون ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے کسے کامیاب کیا. 4 مصرے آپ بہت پڑھتے ہیں، بس چند منٹ میں انہی مصروں پر آپ غور کر لیں، پھر دیکھیں کہ ایک کامیاب انسان کو کہ کامیابی کو کس خوبصورت انداز سے خواجہ اجمیری نے پیش کیا ہے. خواجہ اجمیری کے ان 4 مصروں کو وہ مقبولیت حاصل ہے جو صوفیہ کے ان ملفوظات کو بھی حاصل نہیں، جو اہل علم کے اندر بہت ہی مشہور و شہرت رکھتے ہیں. ان 4 مصروں جو اہمیت حاصل ہے، اور اس 4 مصرے میں انہوں نے ایسی بات کہی ہے جس کا سمجھنا بھی ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے. شاست حسین بادشاست حسین، شاست حسین بادشاست حسین. یہ اس لیے حیرانی ہوگی کہ حضرت حسین شاہ اور بادشاہ کہہ کس کو رہے؟ ایسے کو جس کے پاس کوئی تخت نہیں، جس کے پاس کوئی تاج نہیں، جس کے پاس لشکر و سپاہ نہیں، جس کے پاس فوجی تنتنا نہیں، جس کے پاس کوئی ایوان نہیں، قسم ایسا کہ شاست حسین بادشاست حسین. اس لیے کہ لوگ ایسی سلطنت کا تو تصور بھی نہیں کرتے جہاں لشکر و سپاہ نہ ہو، جہاں شاہی سلطنت و تمطراق نہ ہو. ایسی تصور ہی نہیں کرتے. بادشاہ تو اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس تاج ہو، تخت ہو. اور اس کے برخلاف حضرت خواجہ اجمیری ایک ایسے کو شاہ کہہ رہے ہیں جو گوشہ نشین مدینہ شریف کے محلہ بنی ہاشم میں رہنے والی عبادت گزار ایک شخصیت، گوشہ نشین چٹائی کو عزت بخشنے والی شخصیت، کملی کو سرفراز کرنے والی شخصیت. ذرا صاحب خیال کریں اس شخصیت کو وہ کہہ رہے شاست حسین بادشاست حسین. اس حسین کو جس کو لوگوں نے پہچانا تو مظلوم و بے کس کی حیثیت سے پہچانا. لوگوں نے جب اچھی طرح سے انہیں پہچانا میدان کربلا میں، جس کا سر مبارک نیزے پر اٹھا ہوا ہے، جس کے آوان و انصار اور جس کا پورا گھر اسی کے سامنے شہید ہو گیا ہے، جس کے خیمے جلا دیے گئے ہیں، جس کے حرم کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور ان کو اسیر کیا جا رہا ہے. پہچانا تو اس طرح پہچانا، ہتکڑیاں ہاتھ میں ہیں، بیڑیاں پیروں میں ہیں، لاش پڑے ہوئے ہیں، جسم کے ٹکڑے ہیں، مگر اس کے باوجود خواجہ اجمیری کہہ رہے ہیں شاست حسین شاست حسین بادشاست حسین. تم ان کو مت دیکھو، بادشاہ یہی ہیں، شاہ یہی ہیں. پتہ یہ چلا کہ خواجہ کی نظر کچھ دنیاوی حکومت پر نہیں ہے، دلوں کی اس حکومت پر ہے جو ہزاروں انقلابات کے بعد آج بھی باقی ہے، ہزاروں انقلابات کے بعد آج بھی باقی ہے. شاست حسین بادشاست حسین. ورنہ واقعی بظاہر تو دیکھو تو بادشاہ یزید ہی نظر آتا ہے. اس کے لیے قصر خضرا تھا،
आसाइश हयात की तमाम सहूलतें उसमें थीं, हरीर और दीबा के पर्दे लगे हुए थे। बज़ाहिर देखो तो शाह वही नजर आ रहा, इसके बरखलाफ हजरत इमाम हुसैन के कपड़ों में पैबंद लगे हुए हैं, हजरत फातिमा ज़हरा की चादर में पैबंद लगे हुए हैं, और इनके वालिद बुजुर्गवार के कपड़े के पैबंद का हाल ये कि सैयदना अली मुर्तजा खुद ही फरमाए इतने पैबंद लग चुके कि अब खैयात से भी कहते हुए हाया आती है कि और लगा लो, इतने पैबंद लग चुके हैं। जिसको ये हैसियत से पहचाना गया, जिसके घर का ये निसाब, मगर इसके बावजूद वो कह रहे हैं शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, शाह हुसैन ही है, बादशाह हुसैन ही है। और खैर हम आप क्या, हम तो देखते हैं यजीद भी समझ रहा, यजीद भी समझ रहा है कि असल बादशाह कौन। अभी इशारा किया है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, अल्लामा तिरमिज़ी साहब ने तवज्जो नहीं। एक बात बताओ, एक इंसान अगर बैत ना करे तो हुकूमत और इमारत में फर्क क्या पड़ता? आज इलेक्शन का दौर, अक्सरियत एक तरफ हो जाए, कुछ ना हो, कोई फर्क पड़ता? जब पूरा दमिश्क, शाम, कूफा सब एक तरफ हो गया तो एक बेजरर हस्ती, उसने अगर बैत नहीं किया तो फर्क क्या? बैत नहीं किया तो हरज क्या? मगर यजीद के लिए मसला ये था कि वो समझता था कि बैत करने वाले कौन है और इनकार करने वाला कौन है। इनकार करने वाला कौन है और करने वाले कौन है। वो चाहता ये था कि उसे नबी का नायब करार दिया जाए, नबी का वारिस करार दिया जाए, नबी का खलीफा करार दिया जाए। और वो समझता था कि जब तक इमाम हमारी बेइज्जती नहीं करेंगे, नबी की नियाबत वाला जो नशा है उसको कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। वो समझते थे कि आवाम जब बैत करती है तो इमारत मिलती है, और इमाम बैत करता है तो इमामत मिलती है। वो खिलाफत चाहता था, वो इमामत चाहता था, मगर हजरत इमाम ने सर दे करके अपनी सल्तनत को बचा लिया, अपनी हुकूमत को बचा लिया, खिलाफत और नियाबत को बचा लिया। यजीद खूब अच्छी तरह से जानता था एक फर्ज ये नहीं है, इनका हाथ एक हाथ नहीं है, इनका हाथ एक हाथ नहीं। और फिर दुनिया ने देख लिया वो यजीद की बादशाहत, वो यजीद की हुकूमत चंद रोजा। क्या कहां गया दमिश्क का ताख्त, कहां गई शाम की हुकूमत, सब खत्म हो गया, मिट गया यजीद। यहां तक कि उसकी कब्र का भी पता नहीं। रब तबारक व तआला ने उसे जलील कर दिया। और इसके बरखलाफ जाओ देखो, जिस हुसैन को फना करने की कोशिश की गई थी मैदान करबला में, उसके खून का एक कतरा भी जाया नहीं हुआ। यजीद के महल्लात तो फना हो गए, मगर हुसैन के रोजे के मीनारे आसमान से बात कर रहे हैं। वो तो मैदान करबला है जहां हुसैन का रोजा है। मगर ये हुसैन की कितनी बड़ी कामयाबी है कि हर मोमिन के दिल में वो जलवा फरोज नजर आ रहे हैं, हर मोमिन उनकी मोहब्बत का थी। तो यजीद तो फना हो गया, मगर हुसैन बाकी रह गए। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन। वो हजरते खलील की वो दुआ आपकी नजर में होगी जब अपने बच्चे को ला करके अपने बेटे को वादी गैर जीजरा में रखा तो खुदा की बारगाह में दुआ की थी कि हमने ऐसा इसलिए किया है ये तेरी इबादत की बुनियाद रखें। ए अल्लाह, लोगों के दिलों को इनकी तरफ मोड़ दे,
لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. یہ حضرت خلیل نے دعا کی اور اس وادی میں خود جا کر رکھ دیا. دوستو وہ تو صدا کی اذان ابراہیمی تھی کہ دلوں کو موڑ دیا گیا، مگر انہی کا نور نظر، انہی کا لفظ جگر، ان کے سرمایہ کا وارث حسین جب میدان کربلا میں گیا تو اس نے اپنی مرضی سے ایسی جگہ کا انتخاب نہیں کیا جہاں پانی نہ ہو، جہاں گھاس نہ ہو. اسے مجبور کیا گیا کہ خیمے نہر کے قریب لگنے نہ پائے. اور اس کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد حسین نے کوئی سلا نہیں مانگا. حسین کی صدائے خاموش، ایسی آواز جو اٹھے بھی نہ، ایسی صدائے خاموش کہ خود بخود رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرما کر خود ہی اپنے کرم سے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دیے. شاست حسین، بادشاہ حسین. اور آگے چل کر تو اور عجیب بات فرما دی حضرت خواجہ اجمیری، دین است حسین، دین است حسین. کیا مطلب؟ دین کی حقیقت کتاب کے اور آنکھ سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. دین کو پہچاننا ہے تو ان ہستیوں کو دیکھو جن کی زندگی قرآنی تعلیمات و ہدایات کا مجسمہ ہو گئی. اور آپ کی کتاب سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ان کی عملی زندگی دیکھو، جن کو دیکھو تو گویا تم نے دین کو دیکھ لیا. جن سے وابستہ ہونا، دین سے وابستہ ہونا. جن کا ذکر یہ دین کی ہدایات کا سننا ہے. جن سے محبت، دین سے محبت. ان کا ذکر بھی عبادت، ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. کیوں؟ یہ دین ہے. ان کو ہم دیکھ رہے ہیں تو دین ہے. حضور نے جو کہا النظر علی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضور نے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو یہ ایک فرد کا تعارف نہیں ہے، یہ دین کا تعارف ہے. یہ دین کا تعارف ہے جس کا ذکر بھی عبادت، جسے دیکھنا بھی عبادت. اور اپنے دور میں جو ہستی بھی ایسی ہوگی اس کا ذکر بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت. اور اپنے عہد میں امام علی مقام سے بڑھ کر ایسی ہستی اور کون؟ وہ دین ہے. میں اس کو اور ذرا سا سمجھاؤں، بہت ہی آسانی سے سمجھ بعد میں آئے گی. دیکھو واقعہ نگاری میں نہیں کرتا، آسانی سے اشارہ کر دوں. حضور منبر پر حضرت حسین آ گئے، آپ نے آغوش میں لے لیا تو خطبے کا رخ بدل گیا. ذکر حسین جزوے خطبہ بن گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا. ممبر تو رسول کا ممبر تھا اور آنکھوں سے رسول حسین کا ممبر. ایک بولتا ہوا خطیب، ایک خاموش خطیب. اور پھر کہا یا ایھا الناس ھذا حسین، ھذا حسین فاعرفوا وفضلوا وانصروا. انہیں پہچانو، ان کی عظمتوں کو جانو، ان کی بڑائی کو سمجھو اور ان کی مدد کرو. ایک بات بتاؤ، جس وقت انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا کیا عمر رہی ہوگی؟ جس وقت گود میں لیا تھا تو 4-5 سال مختصر. 4 سال کے بچے کو گود میں لے کر کیا یہ قوم نہیں جانتی کہ یہ حسین ہے؟ کیا نہیں جانتی یہ نبی کے نواسے ہیں؟ نواسے کو تو جان رہی تھی،
مگر آج دکھایا جا رہا ہے یہ نوازا نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، اس کا تذکرہ فرائض نبوت میں ہے، اس کا ذکر فرائض رسالت میں ہے۔ میں اپنے بیٹی کو نہیں تعارف نہیں کرا رہا ہوں، دین کا تعارف کرا رہا ہوں، اور پھر یہ کریں اس کی عظمتوں کو جانو، ورنہ ایک بات بتاؤ، فانصروا، اس کی مدد کرو، اس کی مدد کرو۔ سوچو اس چھوٹے سے بچے کو مدد کی کیا ضرورت، اور رسول تو خود باحیات ہیں، پھر اس کے بعد ان کے والد بزرگوار ساتھ ہیں، مدد کی کیا ضرورت؟ مگر نہیں، یہ حسین کی مدد کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ دین سے مدد کی بات ہو رہی ہے۔ فانصروا، جب یہ دین تمہیں تنہا نظر آئے تو مدد کرنا، جب یہ دین تنہا نظر آئے فانصروا، مدد طلب کرو۔ تو حسین دین ہے، وہ واقعہ بھی میں آپ کو سنا دوں جو بار بار آپ سنتے ہیں اور سن نہیں ہے، واقعہ تو بدلتا نہیں، وہی رہتا سرکار، مگر واقعہ نگاری میں نہیں کروں گا۔ سرکار سجدے میں امام علی مقام پشت پر آ گئے، پشت پر آ گئے، نبی نے نماز طویل، سجدہ طویل کر دیا، سجدہ طویل کر دیا۔ ایسے موقع میں پوچھتا ہوں کہ حسین حضور نے سر کیوں جھکایا اور سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ سر جھکایا خدا کے لیے اور سر نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے۔ تو حسین کا تصور رسول کی نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو رسول کی نماز رہی کہ نہیں؟ اگر رہی تو جب نواسے کی تصور سے نانا کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز کیسے اور دوسری بات آپ نے دیکھا، نبی نے ہم کو بھی سبق دیا، بیٹے سے محبت کرنا ہے تو ویسے کرو جیسے میں نے کیا۔ بیٹے کی محبت میں خدا سے غافل نہیں ہوا، تسبیحات کی تعداد بڑھ گئی، ذکر الہی کا وقت طویل ہو گئی۔ وہ محبت نہیں ہے جو خدا سے تمہیں غافل کرتے ہیں، بیجا جس کو پوری کر، بیٹے سے وہ محبت کرو کہ خدا کی عبادت طویل ہو جائے۔ اور پھر چلتے چلتے سوال کروں کہ یہ بتاؤ، اب حسین کے بارے میں پوچھو کہ حسین دین ہے کہ دنیا؟ حسین دین ہے کہ دنیا؟ اگر تم نے کہا دنیا تو کیا رسول اپنے سجدے میں دنیا کا تصور لیے؟ کیا رسول اپنے سجدے میں جو تصور نماز کے حق، نماز کے وقت جو تصور رسول میں آ جائے وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ ادھر سمجھو، دین ہے حسین، حسین دین ہے۔ اور مجھے تو بڑی پیاری بات نظر آئی، جب کوئی سجدے میں جاتا ہے حلقہ بن جاتا، انگوٹھی کا حلقہ بنتا نہیں، گول گول ہو جاتا۔ تو رسول جب سجدے میں گئے تو ایک حلقہ بنا، انگوٹھی کا حلقہ بنا، نک کی ضرورت تھی، نک کی ضرورت تاکہ مکمل انگوٹھی تیار ہو جائے، مگر یہ نک ایسے ویسے گھروں سے نہیں لایا جائے گا، وہیں سے جسے خود رسول نے بنایا، جس کی تلاش رسول نے کی ہو۔ تو نبوت کے حلقے پر امامت کا نگینہ آ گیا، انگوٹھی مکمل ہو گئی، اسلام مکمل ہو گیا۔ دین حسین، حسین دین ہے، اس کے بعد دین پناست حسین، حسین دین ہے اور حسین دی پناہ۔ ذرا سن 60 کا تصور اپنے ذہن میں کریں، یہ وہ سن 60 ہے جس سے حضرت ابو ہریرہ نے پناہ مانگی تھی، اور
اللہم انی اعوذ بک من راس الستین و امارت الصبیہ. یہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سن 60 سے. یعنی حضرت ابو ہریرہ اس سن میں باحیات رہنا ہی نہیں چاہتے تھے جس سن میں واقع کربلا ہوا. یہ منظر وہ دیکھنا نہیں چاہتے. بچوں کی عمارت سے پناہ، وہ سن 60 جب دینی احکام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، جب توحید کے احکام کا استہزاء ہو رہا تھا، ایسے وقت میں دین ہر طرف دیکھ رہا. کون ہے جو اپنے دامن میں مجھے چھپائے؟ حکومت وقت دین کے مجسمے کی رگوں سے خون نکال رہی ہے. دین مزمحل ہے، دین کے چہرے پر افسردگی ہے. اب کون ہے جو ان رگوں کو تازہ خون دے؟ کون ہے جو دین کو سرسبز و شاداب کر دے؟ دین تلاش کر رہا. دوستو، اس کی ضرورت حضرت امام علی مقام سے زیادہ کون سوچ سکتا تھا؟ ان کو اس کا احساس زیادہ ہو سکتا تھا. کھڑے ہو گئے دین کی پشت پناہی کے لیے، دین پر اپنے دامن کا سایہ ڈالنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور ہم تو چاہتے تھے، اور واقعی مزاج بھی یہی ہے کہ حضرت حسین ہی یہ کام کر سکتے تھے، دوسرا نہیں کر سکتا. دین کی حیثیت ایک مردے جیسی ہو رہی تھی، نیم جاں کی تھی، رگوں کا خون کافی نکل چکا تھا. اب اس کو نئے خون کی ضرورت تھی. مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی مریض کو جب خون دیا جاتا ہے تو پہلے گروپ کو سمجھ لیا جاتا ہے، کہیں غلط خون نہ چلا جائے، کہیں غلط خون نہ چلا جائے. پہلے دیکھو کس گروپ کا خون اس میں ہے، اسی گروپ والے کو تلاش کرو. اسی گروپ والے کا خون اس میں ساتھ ملے گا. تو دین کی رگوں میں نبوت اور رسالت کا خون تھا، دین کی رگوں میں نبوت اور رسالت کا خون تھا. لہذا تازہ خون وہیں سے ہوگا جس کا خون رسول کے خون سے لگا ہوا ہو، جس کا خون رسول کے خون سے ملا ہوا ہو. تو دین کی رگوں کو حسین ہی کا خون چاہیے تھا، حسین ہی کا خون چاہیے تھا. انہوں نے دے کر کے دین کو پناہ دے دیا، دین کو بچا لیا. دین است حسین، دین پناہ است حسین. سردار ندا دست در دست یزید، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. دیکھیے یزید نے کیا چاہا تھا؟ ہاتھ لینا. اس کا اصرار ہاتھ کا. حسین نے تو ہاتھ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. تو قدرت نے بھی حضرت حسین کی عزت و آبرو کا تحفظ کیسے کیا کہ شہید ہونے کے بعد بھی ہاتھ نہیں دیا. سر لے گئے، ہاتھ نہیں لے گئے. ہاتھ تو میدان کربلا ہی میں تھا. اگر ہاتھ کے ساتھ لے جاتے تو ہو سکتا کہ یزید ہاتھ کو ہاتھ میں لیتا. جن پہلے تو نہیں دیا، اب تو دیا. مگر انہوں نے نہیں دیا. کیوں؟ اس ہاتھ کی وہ اہمیت کو سمجھتے تھے. ہاتھ دینے کا مطلب کچھ اور تھا. سر دینا بلند نفوس کے لیے کوئی خاص بات نہیں. ہاتھ دینا، یہ ہاتھ اگر تنہا صرف حسین کا ہاتھ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ بڑھ جاتا، مگر یہ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں تھا. یہ ہاتھ بڑا وزنی ہاتھ تھا. یہ ہاتھ 1,24,000 انبیاء کرام کا وارث تھا. یہ خلیل کا نائب تھا، یہ مسیح کا نائب تھا، یہ کلیم کا نائب تھا، یہ رسول کا نائب و جانشین تھا. 1,24,000 انبیاء کرام کی محنتوں کا نتیجہ اسی ہاتھ سے وابستہ تھا. بڑا وزنی ہاتھ تھا.
اس لیے انہوں نے کہا کہ ہاتھ نہیں دیں گے، یہ ہاتھ کمزور ہاتھ نہیں ہے، یہ نبی کا ہاتھ ہے، یہ رسول کا ہاتھ ہے، یہ انبیاء سابقین کے وارث و نائب کا ہاتھ ہے، یہ نیابت و شرافت والا ہاتھ ہے، ہاتھ نہیں دیں گے، سر دے دیں گے۔ سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ میں انتہا کی بات کہوں، یہیں سے انکار بیعت کے وزن کا پتہ چلتا ہے۔ جو کچھ ہوا ہوا، پھر جب دمشق میں پورا قافلہ پہنچا تو امام زین العابدین تھے کہ نہیں وہاں؟ اور اس وقت امام کے وارث و جانشین وہی تنہا تھے، تمام امانتوں کے وارث وہی، تو اس وقت امام زین العابدین کا ہاتھ یہ حسین کا ہاتھ، یہ معمولی ہاتھ تو نہیں۔ یزید نے امام زین العابدین سے کیوں نہیں کہا کہ اب تم بیعت کرو؟ حسین تو نہیں ملے، بیٹا مل گیا، بیعت کرو، بیعت کا مطالبہ ہی خاص، بیعت کا مطالبہ ہی خاص۔ یہ امام عالی مقام کے بیعت کے انکار کا وزن یہ ہے کہ یزید نے سمجھ لیا کہ ان کا سر لیا جا سکتا، ہاتھ نہیں لیا جا سکتا، ہاتھ نہیں لیا جا سکتا۔ اور پھر دنیا کے سلاطین کی ہمت ہی نہیں پڑی آج تک کہ آل رسول سے بیعت کا مطالبہ کرے، آج تک نہیں۔ یہ انکار بیعت کا وزن دیکھو، وزن تو دیکھو۔ ارے بیعت بھی آپ جو کرتے ہیں وہ رسول کے گھرانے سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے، سمجھا؟ رسول کے گھرانے سے رابطہ پیدا، ذریعہ کچھ بھی ہو، ذریعہ کچھ بھی ہو، مگر آپ رسول کے گھرانے کے غلاموں کا اضافہ کر رہے ہیں، وہی تو کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بیعت ایسی ہو جو اہل بیت سے ہٹ کے کسی اور طرف جا رہی ہو، اس کا نام اسلام دیا جائے۔ تو رسول کے گھرانے کی غلامی، تو اس کے سب سے زیادہ حق وہی ہے جن کو اللہ کے رسول نے خود قرآن کے ساتھ کیا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اور باقی جتنے بیعت کرنے والے ہیں وہ سب ان کے وکیل ہیں، ان کی اجازت یافتہ ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں جو غلاموں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ پہنچنا وہی ہے اور پہنچانا وہی ہے۔ تو انکار بیعت کے ساتھ سردار ندار دست در دست عزیز، صرف سر ہی نہیں دیا، بڑی قیمتی قیمتی جانیں دے دی، شیر خار ششماہے کو دے دیا، علی اکبر کو دے دیا، سب کو دے دیا، حضرت قاسم کو دے دیا۔ یہ نہ سمجھو، اور لطف کی بات دیکھو، سب قربان ہوتے چلے جاؤ۔ اور کیا نفسیات ہے اہل بیت کے گھرانے کی، کیا نفسیات! آپ سمجھتے ہیں ان پر کوئی مصیبت آئی؟ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، کیا ان پر کوئی مصیبت آ گئی؟ یہ کربلا، کیا ان کے لیے کوئی مصیبت، کوئی عذاب کا پیغام؟ نہیں، حسین سے مت پوچھو، پوچھو حضرت قاسم۔ 14 سال کی عمر ہی کیا ہوتی، پوچھو۔ یہ پوچھنا اس لیے ہے کہ کربلا میں بھائی کی ایک نشانی ہے، اور امام ان کو جدا کرنا چاہتے نہیں۔ اور اس سے پہلے کا ایک واقعہ یہ ہو چکا تھا کہ حضرت امام حسن نے تعویذ کے نام پر کچھ لکھ کر کے اس کو موڑ کر کے دے دیا تھا کہ بیٹے اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اس کو اپنے گلے کا ہار بنا کے رکھنا، جب تم پر سب سے بڑی کوئی مصیبت آئے تو دیکھ لینا، اس کا حل تمہیں مل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت قاسم پر سب سے بڑی مصیبت کیا آئی۔ مدینہ چھوٹا، کوئی مصیبت نہیں، مکہ چھوٹا، کوئی مصیبت نہیں، آگے بڑھ رہے ہیں
بہت سارے مرحلوں سے گزر رہے ہیں، کوئی مصیبت نہیں، سب پر صبر کرتے چلے جا رہے ہیں، کسی کو اتنی اہم مصیبت سمجھائی نہیں کہ تعویذ کا خیال آئے۔ میدان کربلا کے سارے مرحلے گزر گئے، اب شہادت کے دن جب امام علی مقام نے کہا نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، اب یہی سب سے بڑی مصیبت، یہی سب سے بڑی مصیبت۔ بھوکے تھے تعویذ یاد نہیں آیا، پیاسے تھے تعویذ یاد نہیں آیا، مدینہ مکہ چھوٹا تعویذ یاد نہیں آیا، سارے مرحلوں سے گزرے، مگر جب کہا کہ بیٹے میں تجھے کیسے جدا کروں، بھائی کی تو ہی ایک نشانی ہے، اب تعویذ یاد آیا کہ بابا جان نے کچھ دیا تھا لکھ کر کے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اسے دیکھ لینا، تیری مصیبت کا حل ہو جائے گا۔ تو اب اس سے بہت بڑی مصیبت، سب سے بڑی مصیبت، تو کیا کھولا اس کو، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میدان کربلا میں تمہارے چچا پر یہ مصیبت آئے گی، تم ان پر قربان ہو جانا، قربان ہو جانا۔ اب حضرت قاسم کے چہرے پہ چمک آ گئی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، کاغذ لے کے چچا کے پاس پہنچے، چچا گزارش لے کے نہیں آیا ہوں، حکم لے کے آیا ہوں، گزارش کرنے نہیں آیا ہوں، درخواست لے کے نہیں آیا ہوں، حکم لے کر آیا ہوں، یہ آپ کے برادر محترم کا حکم ہے۔ دیکھا حضرت حسین جو ہیں وہ آپ دیدہ ہو گئے، پوچھا بیٹے یہ تو بتاؤ تم موت کو سمجھتے کیا ہو؟ تو کیا اعلیٰ من العقل، اعلیٰ من العقل، شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں، شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ یہ ہے وہ سردار و ندار، دست دست تیزی، حقا کی بنا لا الہ حسین، یقیناً حسین نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو اثر نو مضبوط کر دیا۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات اور سن لیجئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کامیاب کون ہوا، کامیاب کون ہوا، میدان کربلا کا معرکہ ہو گیا، کامیاب کون ہوا؟ تو کامیابی سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیے، یہ دیکھیے وہ کون ہے جو اپنی راہ چلا اور چلتا ہی رہا اور آخر تک اسے شرمندگی نہیں ہوئی، اور صرف اسی کو نہیں اس کے ساتھیوں کو بھی کوئی شرمندگی کوئی ندامت نہیں کہ غلط ہو گیا بھول ہو گئی، چلا اپنی راہ چلتا رہا اور آخر وقت تک اسے ندامت و شرمندگی نہیں ہوئی۔ تو یہ حضرت امام علی مقامی کا قافلہ، امام چلے اور جو کیا اس پر آخر وقت تک نادم و شرمندہ نہیں، ندامت ہوتی ہے غلط روی سے، غلطی ہو تو ندامت، اور صرف انہیں کو نہیں کسی بچے کو بھی ندامت نہیں ہوئی، کسی بچے نے نہیں کہ بابا جان سے بھول ہو گئی، کسی ساتھی نے نہیں کہا کہ امام سے بھول ہو گئی، سب مطمئن، امام کے موقف کو سب صحیح۔ اس کے بعد میدان کربلا کے بعد بھی آپ دیکھیں اور امام کا لشکر بھی عجیب تھا، آئے اپنے کو ہی قربانی کیا، اپنے بچوں ہی کو قربانی کیا، عورتوں کو بھی لایا تھا، عورتوں کو بھی لائے تھے، بیمار کو لائے تھے، بچے کو بھی لائے تھے۔ بتاؤ کوئی دنیاوی جنگ لڑنے کے لیے بچوں کو لے جاتا، بیمار کو لے جاتا، عورتوں کو لے جاتا؟ تو یہ سب امن و امان کے پرچم تھے جو حسین کے ساتھ تھے، دنیا ان پر یہ نہ الزام لگا سکے کہ جنگ کا مقصد تھا۔ خیر وہ سب کچھ بھی ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا بڑا ضروری تھا، ان کا آنا ضروری تھا۔ حضرت حسین کی شہادت کا مقصد حاصل نہ ہوتا اگر اہل حرم نہ آئے ہوتے، مقصد حاصل نہ ہوتا، کیوں؟ سب کچھ ہو جاتا،
سب شہید ہو جاتے، روایت کون کرتا؟ وہی یزیدی، وہی شیم، وہی اب ابن سعد کے ماننے والے وہی تو راوی ہوتے. تو ضرورت تھی کہ گھر والے موجود ہوں، ہر واقعے کو دیکھیں، تاکہ کوئی اس واقعے کی حقیقت کو مٹا نہ سکے، اس کی صورت کو مسخ کر نہ سکے، اسے گھر والوں کی موجودگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہادت کے مقصد کی تکمیل ان خطبات سے ہوئی ہے جو اسیران حرم نے دیا تھا، وہ جو حضرت زینب نے دیا تھا، وہ جو بیمار نے دیا تھا. بیمار کے بھی دل میں جذبہ تھا شہادت کا، اور میں سوچ رہا تھا کہ بیمار کو لانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، مگر حسین تو بہت کچھ آگے دیکھ رہے تھے. بہت سخت ضرورت تھی اس بیمار کی بھی، اس بیمار کی بھی لانے کی ضرورت تھی، تاکہ لوگ انکار بیعت کے وزن کو بھی محسوس کریں. اور ایک ایسا مشکل وقت جس کی نہ جانے کیا ہوتا اگر یہ بیمار نہ ہوتا. حالانکہ ظالموں نے ظلم کی نیت سے تمام حرم کو، اسیران حرم کو جن اونٹوں پر بٹھایا، جن سواری بٹھایا، اس کی لگام حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی کہ یہ لے کے پیدل چلیں. ایک تو بیمار، پیروں میں بیڑی، ہاتھ میں رسی دے کر کے یہ لے کے چلے، تو وہ تو ظالمانہ بات تھی. مگر قدرت کچھ اور دکھانا چاہ رہی کہ بیمار کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، بیمار کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. حسین نے دکھا دیا، اے عزیزیو دیکھو، اس شہادت کے بعد بھی میرا انتظام و اہتمام دیکھو کہ اہل بیت کے سواری کی لگام میرے ہی بیٹے کے ہاتھ میں ہے، میرے ہی بیٹے کے ہاتھ میں ہے، کسی یزیدی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ذرا سا دیکھو، اور اس کے بعد ورنہ کوئی نہ کوئی یزیدی ہی تو لے کے چلتا. اچھا ان کا دماغ بھی کس قدر بالکل کام کرنے کے لائق ہی نہیں رہ گیا تھا یزیدیوں کا. سر مبارک کو جدا کیا، بخش ملے کے بھی چل سکتے تھے، مگر زیادہ اپنی عزت کو دکھانے کے لیے نیزے پہ اٹھا لیا، سر مبارک کو نیزے پہ اٹھا لیا. ہم کہتے ہیں وہ تو ان کا تصور تو ظالمانہ ہے، مگر قدرت کی حکمت کو دیکھو، قدرت کی حکمت دیکھو کہ جس سر کو تم نیچا کرنا چاہ رہے تھے وہ تمہارے سروں کے اوپر ہے، وہ تمہارے سروں کے اوپر ہے. جس سر کو تم گرانا چاہے تھے، سنو، جو سر بلند ہوتا ہے وہ ہمیشہ سر بلند ہوگا، چاہے جوش نبی پہ سر بلند ہو، چاہے پشت سواری پہ سر بلند ہو، چاہے نوک نیزہ پہ سر بلند ہو. سر بلند کو تو سر بلند ہی ہونا. جلا شان سے ایسے. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر یہ سر یوں بلند ہو کے نہ جاتا تو لوگ اس زبان مبارک سے آیات قرآنیہ کیسے سنتے ہیں، آیات قرآنیہ کیسے سنتے ہیں، ایمان لاتے چلے جا رہے. وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا خوف طاری ہو رہا. یہاں یہ کہ حسین کی سلطنت کی حدود بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی شاہی کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور وہ واقعہ تو عجیب و غریب حسین نے دکھا دیا. تم یہ سمجھتے میں اس راستے مستقیم سے ہٹ جاؤں؟ وہ واقعہ جب ابن زاد نے توہین کے لیے امام حسین کے سر مبارک کو لیا تو سر مبارک سے ایک قطرے خون گرا. وہ ابن زاد کی ران کو توڑتا ہوا، اس کے تخت کو توڑتا ہوا اندر غائب ہو گیا. وہ قطرے خون اندر غائب ہو گیا. میں یہ سوچنے لگا کہ قطرے خون کو اگر اس نجس بدن پہ نہیں رہنا تھا تو وہ کسی اور طرف سے بھی جا سکتا تھا. ادھر ادھر وہ سیدھے ہی کیوں گیا، وہ سیدھا ہی کیوں گیا؟ تو حسین دکھا رہے تھے میرا دیکھ لے، میرا ایک قطرے خون بھی نہیں بہتا، ایک قطرے خون بھی نہیں بہتا. چلتا ہے تو سیدھے ہی چلتا ہے، چاہے تیری ٹانگ توڑنی پڑے، چاہے تیرے تخت کے ٹکڑے کرنے پڑے، چاہے تجھے نابود کرنا پڑا، مگر میرا جب ایک قطرہ نہیں بہتا تو پورا حسین کیسے بہت جاتا.
کما تحب صلی علیہ. تو بات وہی چل رہی ہے کہ شرمندہ کون ہوا؟ شرمندہ یزید ہو گیا. اپنی غلطی کو دوسرے کے سر پر ڈالنا یہ شرمندگی نہیں تو اور کیا؟ اگر یہ کہتا یہ میں نہیں چاہتا تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا، یہ بن ذات کیا، حالانکہ بات غلط. یہ تو خون حسین کی کرامات کہ ظالم خود لعنت بھیج رہا ہے قاتل پر. یزید کے دربار میں ایک مسئلہ آ گیا تھا. حضرت امام زین العابدین کی ذہانت دیکھیے. انہوں نے یہ بات کہی تھی، کچھ مطالبات کیے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ بس قاتل کو ہمارے حوالے کر دیجیے، حسین کے قاتل کو ہمارے حوالے کر دو. اس نے قاتل پہ لعنت بھیجی. اب ایک ایک کا نام آ رہا، بلاؤ فلاں. تو وہ لعنت بھیجتا کہ حسین کے قاتل پر خدا کی لعنت. یہ قاتلین لعنت بھیج رہے ہیں. تخت ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے یزید اور بات چل رہی ہے حسین کی. تخت پر وہ بیٹھا ہوا ہے اور کام ہو رہا ہے حسین کا. بادشاہ کون؟ احکام ان کے چل رہے ہیں. وہ لعنت بھیج کر گیا، دوسرا آیا وہ لعنت بھیج کر گیا، تیسرا آیا وہ لعنت بھیج کر گیا. آخر میں وہ حسین بن نمیر کی باری آئی تو اس نے کہا جہاں بخشی کی جائے تو میں بتا دوں کہ قاتل حسین کون. جہاں بخشی کی جائے تو بتا دوں. کہا بتاؤ قاتل حسین کون ہے؟ یزید پوچھ رہا. کہا سنو، قاتل حسین وہ ہے جس نے ابن زیاد کو بصرہ سے ہٹا کے کوفہ بھیجا. قاتل حسین وہ ہے جس نے بیعت کا مطالبہ کیا. قاتل حسین وہ ہے جس نے لشکر و سپاہ کا انتظام کیا. قاتل حسین وہ ہے جس نے ابن ذات کو مجبور کیا قتل پر. اور اے یزید سن، قاتل حسین تو ہے. جس یزید کے سامنے کوئی کلمہ حق بول نہ سکتا، جس یزید کے سامنے کوئی کلمہ حق کہہ نہ سکتا، اس طرح سے اسی کے دربار میں اس پہ لعنت، اسی کے دربار میں اس میں جرأت نہیں ہے کہ اس کا بدلہ لے. حکومت اس کی ہے، سکہ حسین بدلا. دیکھا یہ یزید کی ناکامیابی کی دلیل ہے. سمجھ گیا مجھ سے غلط ہو گیا. اور حسین آخر وقت سمجھ گئے کہ جو کیا صحیح کیا. آج تک حسین کا کلمہ پڑھنے والا کوئی ایسا نہ ملے گا جو کہے گا حسین نے غلط کیا. آج تک کوئی نہیں. کچھ لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، یزید کی حمایت کرتے ہیں، مگر ایک پھر بھی حسینیوں سے بہت ڈرتے ہیں. حسینیوں سے بہت ڈرتے ہیں. کوئی مثال نہیں ملے کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا. کتنی ہی محبت یزید کا دم بھرے مگر یزید نہیں، کوئی نام نہیں رکھتا. اتنا وہ حسینیوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر یزید کہیں محرم میں چلا تو اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے. سارے کلمے والوں کے اتفاق کر لینا اور کسی کا اپنے بچے کا نام یزید نہ رکھنا، یہ بھی اس کی ناکامی ہے. یہ بھی بہت زبردست ناکامی. حضرت حسین کسی بات پر شرمندہ نہیں ہوئے اور ان کے آوان و انصار بھی شرمندہ نہیں ہوئے. نہ انہوں نے اپنے تو اصل میں کامیاب کون ہوئے؟ حسین. ناکام یزید ہوا. دیکھیے اس ناکامی کے اثرات تو اب بھی دکھ رہے ہیں
اور قیامت تک دکھتے رہیں گے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپن است حسین، ہر داد و نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. لا الہ الا اللہ کی بنیاد ایسی مضبوط کر دی کہ اب اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ خون امام، یہ ہے وہ لوگ، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان کھاٹے میں ہے، مگر وہ جو ایمان والے ہیں، مگر وہ جو نیک عمل والے ہیں، مگر وہ جو وصیت و صبر اور وصیت کرنے والے ہیں، وہ کامیاب، بقیہ سب ناکام. قرآن نے بھی ان کا تعارف اچھے انداز سے کرایا. جہاں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہا نا، تو پھر کہا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. حالانکہ صلاۃ اور صبر دونوں کا ذکر تھا نا، تو یوں ہونا چاہیے تھا ان اللہ مع المصلیین والصابرین. دونوں لفظ، یہ صلاۃ کی تو زیادہ اہمیت ہے نا، اور صبر بھی بہت اہم ہے، مگر مع صابرین کہہ کر کے ایسا جدا کیا ہے قرآن نے. صبر کرنے والوں کو نمازیوں سے الگ کر دیا. کچھ ایسے نمازی ہیں نا جو نمازی ہو کر کے حسین کے کیمپ سے باہر تھے، ورنہ اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے تو جو بعد میں دیکھنے والے آئے تھے صبح کے وقت، جو ادھر ادھر کے دیہات کے لوگ کچھ آ گئے تھے نا اور حسین کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، وہ دیکھتے اور یہ آیت ان کے سامنے ہوتی کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، تو نماز تو دونوں جگہ ہو رہی تھی، تو کیا سمجھتے کہ اللہ کدھر ہے؟ کتنا آسان ہو گیا کہ اب ان نمازیوں میں دیکھو صابرین کدھر ہے، اللہ ان کے ساتھ. اور بات صحیح ہے، جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو کامیابی بھی ان کے ساتھ. وہ سیدھی سی بات ہے کہ صبر کرنے والے جدھر ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. تو کتنی آسانی ہو گئی سمجھنے میں. اور ایک بات اور بھی آپ نے غور کی، کیا غور کیا؟ یہاں تھوڑے لوگ تھے، ادھر زیادہ لوگ تھے نا. اور اس سے پہلے آپ نے وہ بھی منظر دیکھا ہوگا جو حضرت حر آئے تھے، انہوں نے محاصرہ کیا. حضرت حر کے پاس 1000 آدمی تھے، امام حسین کے پاس 72 نفوس، سب کو ملا لیجیے 82 نفوس ہوا نا. دونوں نماز پڑھتے تھے، مگر وہاں کا تو ہم نے منظر یہ دیکھا کہ حضرت حر اپنے پورے لشکر کے ساتھ امام ہی کے پیچھے نماز پڑھ رہے، انہی کو گھیرنے آئے، انہی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو جب نماز پڑھ رہے تھے تو یہ کہا ہوگا نا پیچھے اس امام کے، اسی کی امامت سے ٹکرا رہے ہیں، اسی کی امامت کا اعتراف خدا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں پیچھے اس امام کا. اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ پہلے یہ منظر لوگوں نے دیکھ لیا تاکہ کوئی حسین کو باغی نہ کہے. باغی کو امام نہیں بنایا جا سکتا. باغی وہ نہیں ہے جو حسین کے پاس ہے، باغی تو وہ ہے جس خیمے سے باہر نکل رہے ہیں. برابر. تو دیکھو، تو بڑی جماعت والے جا کے چھوٹی جماعت میں ملے کہ نہیں ملے؟ 1000 یہ تو بڑی جماعت والے تھے نا، اور ملے کہاں؟ چھوٹی جماعت والے تھے. ملے کہ نہیں ملے؟ اب میدان کربلا میں آ کے دیکھو، نماز دونوں جگہ ہو رہی نا. تو حضرت امام علی مقام تھوڑی ہی تھے نا، تو بڑی جماعت کدھر ہو رہی ہو؟ بڑی جماعت ادھر ہو رہی ہے نا. تو حسین بڑی جماعت کا خیال کر کے ان سے جا کے کیوں نہیں مل رہے؟ کہ جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ثواب ملے گا، جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ثواب ملے گا. ان سے کیوں نہیں مل رہے؟ تو حسین نے بتا دیا کہ ایسا وقت تم پر پہ آ سکتا ہے کہ بڑی جماعت کو تجھے چھوڑنا پڑے، بڑی جماعت کو چھوڑنا پڑے. تو اس وقت حسین کا کردار اختیار کرنا، یزیدیوں کا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما بہت
آپ میرا اشارہ شاید سمجھ گئے ہوں گے. ہاں سمجھ گئے ہوں گے کہ مدینہ سے کعبہ میں جاتے ہیں تو بڑی جماعت سامنے ہوتی ہے. بڑی جماعت, ارے بڑی جماعت, بڑی جماعت. ارے بھی پہلے وہ جماعت بھی تو بنے نا, بڑا تو بعد جو ہوگا, پہلے جماعت. جب وہ جماعت ہی نہیں تو بڑی کہاں سے. جب جماعت صحیح ہے ہی نہیں تو چھوٹی بڑی کا کیا سوال. حضرت امام علی مقام نے کیا لکھا, وطوا صوب الحق وطوا صوب الصبر شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پردام حسین سرداد الندام دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ حسین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.